بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوہ بابی ہر ہفتے میٹھا شربت بناتی اور سڑک پر کھڑے ہو کر تقسیم کرنے لگ جایا کرتی تھی۔ شروع میں مجھے یہ بات اچھی لگی تھی کہ چلو بابی نے اپنے لیے کوئی تو مصروفیت نکالی، ورنہ تو سارا دن روتی رہتی تھی۔ لیکن اماں کو بابی کا یوں سڑک پر کھڑے ہو کر شربت تقسیم کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اماں نے بابی کو بہت بار کہا کہ یوں سڑک پر مت جایا کرو، غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن بابی اماں کی ایک بھی نہ سنتی تھی۔ ایک روز اماں نے بابی سے پوچھا کہ تم یہ شربت لوگوں کو کیوں پلاتی ہو؟ تو بابی نے کہا کہ اس سے میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ میں اور اماں تو بابی کی بات سن کر چونک گئے۔ میرے بھائی کو بھی میرے 3 سال ہو چکے تھے، تو پھر بابی کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ مجھے لگا کہ بابی کو بھائی کی موت کا صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے بابی بہکی گفتگو کر رہی ہے۔ میں نے بابی کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور کام پر آ گیا، لیکن یہ اب روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ بابی سڑک پر شربت لے کر جاتی اور لوگ بابی کو یہ دعا دیتے کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ بابی خود سے ان سے کہتی کہ یہ دعا کریں کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ یہ دعا سن کر بابی کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ میں حیران تھا کہ بھلا بابی ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی جن کا کوئی سر اور پیر بھی نہیں تھا۔ آج بھی بابی نے میٹھا شربت بنایا اور مجھے کہا کہ یہ بالٹی پکڑو اور میرے ساتھ سڑک تک چھوڑ آؤ۔ بابی، میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو بابی نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا کہ نہیں ہوتے تمہارے کپڑے خراب، چلو اٹھاؤ یہ بالٹی۔ بابی نے حکمیہ لہجے میں کہا تو میں چاروں ناچار بالٹی اٹھاتا بابی کے پیچھے پیچھے سڑک تک آیا اور بالٹی زمین پر رکھ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے پیاسے مسافر بابی کے پاس اکٹھے ہونے لگے تھے۔ بابی سب کو شربت ڈالتی دیتی تھی جا رہی تھی اور میں پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ شربت ختم ہوا تو میں نے بالٹی اٹھائی اور گھر کی طرف آ گیا۔ بابی کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ گھر آ کر میں نے بالٹی جگہ پر رکھی اور اماں کو دیکھا۔ اماں موڑے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میری نظروں کا اشارہ سمجھ کر اماں نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ کام سے تو میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں بابی کو شربت لے کر جانے سے منع کر رہی تھی، لیکن بابی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اماں نے بابی کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی آخری بات کہتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی کہ میں شربت ہر صورت دینے جایا کروں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اس انداز میں سر ہلایا کہ بابی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اٹھ کر کام پر جانے کی تیاری کرنے لگ گیا۔ بابی ہر ہفتے لوگوں کو شربت کیوں پلاتی تھی؟ بابی نے اماں سے یہ کیوں کہا کہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا؟ میں سڑک پر چلتے چلتے سوچے جا رہا تھا۔ دل اور دماغ الگ الگ ہی خیالات بن رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ بابی کا یہ رویہ تنہائی کا سبب ہے، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد میں گھر آیا اور چابی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ بابی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے سرگوشیاں سنائی دی تھی۔ میرے قدم خود بخود خوف بابی کے کمرے کے سامنے رک گئے۔ مارے تجسس کے میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگا کہ بابی کے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر بھلا بابی کے کمرے میں کون ہوگا؟ اچانک سے مجھے کمرے کے اندر سے آوازیں بند ہو گئی۔ میں نے کندھے اچکائے اور سوچا کہ شاید میرا وہم تھا۔ میں نے نفی میں سر جھٹکا اور اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن میرے دل میں شک کا بیج پھوٹ پڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اب میری تمام سوچیں بابی کی حرکات پر مرکوز ہو چکی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے میں آرام سے غرض سے لیٹ گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو بابی کا مشکوک انداز میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خدایا، بابی کیا کرتی پھر رہی تھی؟ میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے سوچا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ باہر رات کی گہری ہوتی جا رہی تھی اور میری نیندیں اڑتی جا رہی تھیں۔ صبح میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو کر باہر میز پر آیا تو دیکھا کہ بابی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ایک عرصے بعد میں نے بابی کو یوں صبح کے وقت حشاش بشاش دیکھا تھا، ورنہ تو وہ عموماً روئی روئی آنکھوں میں ہی ساتھ ناشتے کی میز پر پائی جاتی تھی۔
خیریت ہے بابی، آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، میں نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے بابی سے پوچھا تھا۔ میرے پوچھنے پر بابی کا رنگ فک ہوا تھا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی، بابی لڑکھڑاتی زبان میں بولی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، میں نے تو بس عام سے انداز میں بات ہی پوچھی تھی۔ بہرحال میں نے ناشتہ خاموشی سے کیا اور اٹھ گیا۔ بابی کے کمرے میں رات کو کون تھا؟ بابی ایک دم سے اتنا کیوں بوکھلا تھی؟ اور بابی کا یوں لوگوں کو شربت پلانے کا مقصد ثواب کمانا تھا یا سچ اور کچھ تھا؟ میں سوچتا ہوا کام والی جگہ پر آ گیا، لیکن بابی کا اچانک سے بدلا انداز مجھے شدید کھٹک رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ شاید بابی تنہا رہ کر ایسی ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج اماں سے بابی کے بارے میں بات کروں گا، آخر تو بھائی کے بعد وہ میری ذمہ داری تھی۔ یا تو اس کی شادی کروا کر اسے پھر سے آباد کر دیا جاتا، یا پھر کوئی بہتر فیصلہ لیتے، یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ اگلے روز مجھے کام سے چھٹی تھی۔ میں صبح ناشتے کے بعد اماں کے کمرے میں گیا اور اماں سے ضروری بات کرنے کا کہہ کر اماں بیڈ سے ٹیک ہٹائی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں سر جھکائے اماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اماں سے بابی کے بارے میں بات کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں اب بابی کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اماں کو دیکھا اور کہا کہ میرا ایک دوست ہے، میں نے اسے بھی بابی کے متعلق بات کی تھی۔ اس کا ایک بھائی ہے جو بابی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ مجھے تو یہ مناسب لگتا ہے، لیکن بات تو آپ کو ہی بابی سے کرنا ہوگی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، آخر کب تک یوں اکیلی پہاڑ جیسی زندگی بسر کرے گی؟ اماں نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ جی امی، اس سے بابی کی تنہائی دور ہو جائے گی تو اور یہ شربت والا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی میری بات مکمل ہوئی تھی کہ بابی آگ بگولا کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے غصے سے دیکھا۔ خبردار، جو تم نے میری شادی کا سوچا تو مجھے نہیں کرنی ہے کوئی بھی شادی کسی سے بھی، اور یہی بات تنہائی کی تو جب میرا بیٹا ہو جائے گا تو تنہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ فکر نہیں کرو، تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ جہاں تک بات ہے شربت کی تو وہ تو میں تقسیم کروں گی، اس کی کرامت سے تو مجھے بیٹا پیدا ہوگا۔ بابی چیخ کر بول رہی تھی، ان کا چہرہ غصے سے دھواں سا ہوتا جا رہا تھا۔ میں اور اماں یک ٹک بابی کو دیکھے جا رہے تھے۔ نہیں بابی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بھلا آپ کیوں مجھے بوجھ لگیں گی؟ آپ بھی میری ذمہ داری ہیں۔ میں مصلحت سے کام لیتے ہوئے بابی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، ورنہ بابی سے کیا مبادہ کہ وہ گھر سے ہی چلی جائے؟ اوپر سے ان کی دن بدن بگڑتی ذہنی حالت بھی مجھے پریشان کرتی رہی تھی۔ رہنے دو، مجھے تمہاری صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بابی ہاتھ اٹھاتی مجھے روک کر بولی تھی۔ پھر اماں کو کہا کہ اماں سمجھا دے اسے خود ہی، ورنہ میں سچ بتا ہی رہی ہوں کہ اس بار میں کہیں چلی جاؤں گی، پھر ڈھونڈتے رہیں گے آپ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں۔ بابی تو بول کر جا چکی تھی، لیکن میرے ہاتھ کے طوطے اڑے چکے تھے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ شادی کے لیے بابی کے ساتھ کسی کی بھی طرح کی زور زبردستی نہیں کروں گا، لیکن اب مجھے بابی پر کڑی نگاہ رکھنی تھی، کیونکہ اگر بابی سچ میں گھر چھوڑ کر چلی جائی تو میری عزت خاک میں مل جانی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں حاجت کے لیے اٹھا تو مجھے کمرے کی کھڑکی سے باہر صحن میں ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں آ گیا۔ سایہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے باری باری کر کے سارے کمرے دیکھے تو سب سکون سے سو رہے تھے۔ پھر میں نے ایک خیال کے تحت بابی کے کمرے کی طرف آیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ باہر صحن میں کون تھا؟ اتنی شدید گرمی میں بھی بابی نے کمرے کا دروازہ کیوں بند رکھا تھا؟ کہیں بابی، اس سے آگے میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا۔ میں قیاس آرائی کیے جا رہا تھا۔ بابی کے متعلق میری تمام سوچیں منفی ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے میرے دل میں بابی کے متعلق صرف شک و پیچ تھا، اب شک اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ میں اتنی گہری سوچ کا مالک نہیں تھا کہ بابی کے متعلق ایسے گمان رکھتا، لیکن بابی کی مشکوک حرکتیں میری سوچ کی حدود پھیلانگ چکی تھیں، میرے لیے کافی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھیں۔ سوچوں پر قابو پانے کی جنگ میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہونے لگی تھیں۔ میں نے جلتی آنکھوں سے باہر صحن کا منظر دیکھا تو اندھیرے نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔
1 ہفتہ پورا ہو چکا تھا، آج پھر سے بابی نے شربت تقسیم کرنے جانا تھا۔ اس سے پہلے آج پھر بابی مجھے بالٹی اٹھانے کا کہتی، میں نظریں بچاتا گھر سے باہر نکل آیا اور سڑک پر آ گیا۔ سڑک کے کنارے پر ایک چائے کا ڈھابا تھا، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا اور بابی کا انتظار کرنے لگ گیا۔ مجھے یہی امید تھی کہ بابی اتنی وزنی بالٹی اٹھا کر کبھی بھی نہیں لائے گی، لیکن ٹھیک 5 منٹ کے بعد مجھے بابی بالٹی چند چھوٹے لڑکوں کے ساتھ اٹھاتی لاتی ہوئی نظر آئی۔ اف، بابی بھی نہ پہلے ہی محلے والے کم باتیں کراتے ہیں کہ اب بچوں کے ساتھ بالٹی اٹھا کر آ گئی۔ بالٹی سڑک پر رکھ کر بابی نے چادر کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا اور ہاتھ کا جھجھا بنا کر مصروف سڑک پر دور تک نظر دوڑائی۔ لوگ رک رک کر شربت پیتے جا رہے تھے۔ میں یہ سارا منظر ڈھابے پر بیٹھا غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چند لوگوں کی بھیڑ میں ایک آدمی چہرے کو مفلر سے لپیٹے بابی کے سامنے آیا اور شربت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں دور سے ہی بابی کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بابی اس شخص کو دیکھتے ہوئے شربت کا گلاس بھر رہی تھی۔ شربت پی کر اس نے بابی کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہا تو بابی نے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ میں آنکھوں میں حیرانی سموئے سب دیکھ رہا تھا۔ بابی کے انداز سے لگتا تھا کہ بابی اس شخص کو جانتی ہے۔ میں نے غور سے اس شخص کو دیکھا تو صرف اس کی آنکھیں ہی دھوپ میں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے آنکھوں پر غور کیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے لگا کہ میں نے یہ آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھی تھی، لیکن کہاں دیکھی تھیں؟ میں نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بابی خالی بالٹی اٹھا کر گھر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ میں ان دونوں آنکھوں میں الجھا کر کام پر چلا گیا۔ میرے ارد گرد ہر چیز عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے گمان ہوتا تھا کہ ہر چیز اپنے مدار سے باہر نکلتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر بابی کا رویہ۔ بابی میں اچانک ہونے والی تبدیلیوں نے محلے میں بہت سی عورتوں کو بات کرنے کا موقع دیا تھا۔ میرے اور اماں کے سمجھانے کے باوجود بھی بابی باز نہیں آ رہی تھی۔ میں ان سب سے تنگ آتا جا رہا تھا۔ رات کو گھر آ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے کی بتی بند کرتا میں باہر صحن میں آ کر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ہی میری سوچ بھٹک کر صبح کی سڑک والی نظر پر جا رہی تھی۔ وہ 2 آنکھیں مجھے دوبارہ سے یاد آ گئی۔ وہ شخص بابی سے ہاتھ کے اشاروں سے کیا کہہ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذہن میں اس آدمی کے اشارے دہرائے اور پھر ہاتھوں کو اسی انداز میں حرکت دی۔ دوبارہ ہاتھ آگے کی طرف کرتے میں نے 3 بار انگلیاں سامنے کی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن سب بیکار تھا۔ میں نے غصے سے سر کو جھٹکا اور ہاتھ دیوار کے ساتھ ٹکا کر بیٹھ گیا۔ صبح 4 بجے تک میں بیٹھا انتظار کرتا رہا تھا لیکن کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ آخر تھک کر میں اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی وجہ سے اب میری ٹانگیں شدید دکھنے لگی تھیں۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے لیٹتے ہی میری آنکھ لگ چکی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اماں باہر میز پر بیٹھی تھی۔ میں بھی تیار ہو کر باہر آ گیا۔ میز پر مکمل خاموشی تھی۔ میں نے سوچا کہ بابی سے معذرت کر کے اپنا پلہ صاف کر لوں۔ میں نے گلے کی خراش صاف کی اور بابی کو دیکھا، وہ بے مقصد پلیٹ میں چمچ ہلاتے جا رہی تھی۔ بابی مجھے معاف کر دیں، آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گا، میں نے لہجے میں ندامت کا عنصر شامل کرتے ہوئے کہا تھا اور بابی کو دیکھا تھا کہ میرے معافی مانگنے پر بابی نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں ایک دم سے ڈر کر ذرا پیچھے ہوا۔ سرخ بے تاثر ٹھنڈی نگاہیں بابی میرے چہرے پر ٹکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بابی کی نظریں میرے اندر تک جاتی محسوس ہوئی تھی۔ کہیں بابی کو پتہ تو نہیں لگ گیا کہ میں ان کی جاسوسی کر رہا ہوں۔ میں نے بے اختیار تھوک نگلا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کا خوف نہیں تھا، لیکن اگر میری جاسوسی کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلتا تو میں بابی کے سامنے زندگی بھر کے لیے شرمندہ ہو جاتا۔ جلدی ناشتہ ختم کر کے میں گھر سے باہر نکل آیا اور تب سے اٹکا سانس میں نے بحال کیا۔ توبہ، یہ جاسوسی اور تجسس بہت خطرناک شے ہے، میں نے سوچتے ہوئے گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھا تھا اور پھر رات کی طرح ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کر دیا تو مجھے یوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ الجھتے دیکھ چکے بچے کھلکھلا کر ہنستے تھے، لیکن میں اس وقت صرف وہ اشارے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رہ کر وہ مفلر میں لپٹے ہوئی 2 آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ بابی کن چکروں میں پڑ چکی تھی؟ کہیں بابی کے انکار کی وجہ وہی شخص تو نہیں؟ میں خود سے ہی نتیجے اخذ کیے جا رہا تھا۔
یوں ہی سارا دن میرا سوچوں میں گزر گیا اور میں گھر آ گیا۔ ہاتھ کے اشاروں کی مجھے ابھی بھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرا سر بھی سوچ سوچ کر مجھے بھاری ہوتا جا رہا تھا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے سر درد کی گولی لی اور لیٹ گیا۔ صبح ہی کام سے لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جلدی جلدی میں تیار ہوا اور باہر آ گیا۔ امی بابی کہاں ہے؟ بابی کو ٹیبل پر نام با کر میں نے امی سے پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے، طبیعت نہیں ہے ٹھیک اس کی، اماں نے منہ سے نوالا رکھتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، میں نے ناشتہ کرتے اماں سے کہا۔ ناشتہ کر کے میں کام پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو مجھے لگا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے چاروں سمت نظریں گھما کر دیکھا تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے اور دکاندار اپنی دکان لگا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے کندھے جھٹکے اور سڑک تک آ گیا۔ میں نے کام والی جگہ پر بھی اپنے دوستوں سے ہاتھ کے اشارے کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی تھی کہ میں ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ مایوسی میں گھر آیا۔ آج گھر آ گیا تھا۔ امی ابھی تک جاگ رہی تھیں۔ امی کو سلام کرتا میں اپنے کمرے میں آیا، کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ اچانک سے میرے ذہن میں کچھ گوندا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا شربت کے پیسے بھابی آپ سے لیتی ہیں؟ تو امی نے کہا کہ اس نے آج تک مجھ سے شربت کے پیسے نہیں لیے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ بھابی بغیر پیسوں کے شربت کا سامان کہاں سے لاتی تھی۔ میں نے بھابی کے کمرے کی تلاشی لینے کا سوچا تھا۔ امی سے میں نے بھابی کے بارے میں پوچھا تو امی بتایا کہ وہ ساتھ والی ہمسائی کے گھر گئی تھی اور اس کی بہو بھابی کی دوست تھی۔ میں اٹھا اور امی سے نظریں بچاتا بھابی کے کمرے میں آ گیا۔ یہ کافی بری حرکت تھی، لیکن مجھے بھابی کی حرکات کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے بیڈ کے ساتھ پڑے دروازے کو کھنڈالا اور تو مجھے کچھ ملا نہیں۔ پھر میں نے ہمت کر کے بھابی کی الماری کھول کر دیکھی تو میں دنگ رہ گیا۔ سامنے ہی ڈھیر سارے پیسے پڑے تھے۔ میں الماری بند کرتا واپس امی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ذہن چلانے لگ گیا۔ خود بخود ہی میرے ہاتھ دوبارہ سے حرکت کرنے لگے تھے۔ میں نے ہاتھوں کی حرکت پر غور کیا تو ایک دم چونک گیا۔ مجھے میرے ارد گرد سے آوازیں ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب بھابی اس شخص کو جانتی ہے اور ملتی بھی ہے۔ مجھے میرا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ بھابی دھوکہ دے رہی تھی ہم سب کو، شربت کے بہانے ملاقات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کل تو بھابی نے شربت تقسیم کرنے جانا ہے تو میں بھی بھابی کے ساتھ چلا جاؤں گا اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ اگلی صبح بھی بھابی کہے بغیر شربت کی بالٹی اٹھا کر سڑک تک آ گیا تھا۔ لوگ شربت لے جا رہے تھے اور دعائیں بھی دیتے جا رہے تھے۔ میں یہ سب بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھابی میرے سامنے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بھی ایک دم سے بوکھلا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے بھابی کو اٹھایا اور ہسپتال لے آیا۔ ہسپتال آ کر جو خبر مجھے ملی وہ میرے ہوش اڑا گئی۔ سب سے پہلا خیال مجھے اس شخص کا آیا تھا، کہیں اس نے بھابی کے ساتھ تو کچھ غلط نہیں کر دیا تھا۔ یہ سب سوچ کر مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے امی کو فوراً فون کیا اور بھابی کی حالت کے بارے میں بتایا۔ امی بھی بھاگی بھاگی ہسپتال آئی تھی۔ شام کو بھابی کو چھٹی ملی تو بھابی کو گھر لے آئے۔ اماں نے بھابی سے بہت بار اس شخص کے بارے میں پوچھا، لیکن بھابی کچھ نہ بولی، بس روتی رہی۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی جسے میں جل رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص ایک رات کو ضرور آئے گا، اس لیے جب بھابی واش روم گئی تو میں چپکے سے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی اور گھر کی ساری بتیاں بند ہو گئی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ بھابی نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک شخص اندر داخل ہوا اور اپنے چہرے پر سے مفرل ہٹا دیا۔ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جس کو ہم نے مرا ہوا سمجھا تھا وہ تو زندہ تھا۔ میں بیڈ کے پیچھے سے اٹھ کر میں باہر نکلا اور بھابی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بے یقینی سے بھابی کو دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں یوں دیکھ کر بائی اور بھابی دونوں کا رنگ فک ہوا تھا۔ بائی آپ زندہ تھے؟ میرے گلے سے صدمے سے بھرپور آواز آمد ہوئی تھی۔ بائی کا راز تو اب کھل چکا تھا، اسی لیے بائی نے جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ہاں میں زندہ تھا، بس پولیس سے بچنے کے لیے روح پوش ہو گیا تھا۔ کیوں؟ آپ پولیس سے کیوں بھاگ رہے تھے؟ میں نے سوال داغا تھا۔ میں ایک مافیا گینگ کے ساتھ کام کرتا تھا، اسلحہ اور بچوں کو اغوا کرواتا تھا۔ ایک دن پولیس کو ذریعہ سے ہمارے ٹھکانے کا معلوم ہوا تو ہم سب بھاگ گئے۔ پولیس سے بچنے کے لیے میں نے اپنی چھوٹی جھوٹی موت کا ناٹک کیا تھا تاکہ پولیس کو یہ یقین ہو جائے
کہ میں مر چکا ہوں اور وہ تم لوگوں تک نہ پہنچے۔ میں نے ایک لاش کو بندوبست کیا جس کا چہرہ پہلے سے ہی خراب تھا، پھر میں نے اپنے ذریعہ سے اپنی موت کی خبر تم لوگوں تک پہنچائی اور خود غائب ہو گیا تھا۔ تم لوگوں نے پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا تھا اس لاش کا، اور اسی لیے یہ راز میری جھوٹی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دن میں نے بازار میں تمہاری بابی کو دیکھا۔ مجھے افسوس ہوا اسے دیکھ کر کہ میرے مرنے کا دکھ اسے کھائے جا رہا تھا۔ پھر جذبات میں آ کر میں نے تمہاری بابی سے بازار میں ہی ملاقات کر لی اور اسے شربت کا مشورہ دیا تاکہ ہم دونوں مل سکیں۔ میں مہینے میں 1-2 بار رات کے وقت گھر بھی آتا تھا۔ روپوشی کی زندگی نے مجھے میرے جرم کا احساس دلوا دیا تھا۔ میں کھڑا سنتا رہا تھا، پھر میرے کمرے سے باہر نکلا اور اماں کو لے کر آ گیا۔ بھائی کو دیکھ کر تو اماں کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اگلی صبح بھائی نے منظر عام پر آ کر پولیس کو گرفتاری دے دی تھی۔ بھائی کے ساتھ ساتھ بھائی کی پوری گینگ بھی پکڑی گئی تھی، کیونکہ بھائی نے ان سب کے خلاف ثبوت دیے تھے۔ عدالت نے بھی تو بھائی کو 6 سال کی قید سنائی تھی، اس لیے بھائی نے رہا ہو کر آ جانا تھا۔ بھائی اس وقت جیل میں تھا جب بابی نے 2 خوبصورت بچوں کو جنا تھا۔ بھائی کی سزا پوری ہوتے ہی بچے بڑے ہو چکے تھے۔ رہائی کے بعد بھائی جب واپس آیا تو اپنی بیوی بچوں کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا تاکہ اس کے ماضی کا سایہ اس کی اولاد پر نہ پڑے۔ اب بھائی محنت سے روزی کماتا تھا اور بچوں کو پال رہا تھا۔ اکثر بھائی کو اپنے کیے اور شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ رب کے حضور معافی مانگتا رہے۔ میں اور اماں اسی شہر میں رہتے تھے۔ بھائی کے آنے کے بعد میں نے بھی شادی کر لی تھی۔ میں بھی اپنی بیٹی اور بیوی کی ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا۔ خواہ میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن میں نے بھائی کی طرح غلط راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ مزید محنت کر کے پیسے کمائے تھے۔ بھائی نے بھی یہ بات جان لی تھی کہ محنت کر کے کھانے ہی میں خیر ہے اور حرام کمانے میں شر کیا۔ بابی کا شربت تقسیم کر کے بھائی سے ملاقات کرنے کا طریقہ ٹھیک تھا؟ کیا میں نے اپنی بابی پر شک کر کے ٹھیک کیا تھا؟ کیا بھائی کو اب بھی دنیا کی نظروں میں مرا ہوا ہی رہنا چاہیے تھا، یا اس نے منظر عام پر آ کر ٹھیک کیا تھا؟ اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔